بھائیوں، آج قربانی کا دوسرا دن ہے۔ بس جتنی بڑھ جائے اتنی بڑھا دو، بس باقی ٹھیک ہے۔ آج قربانی کا دوسرا دن ہے اور کسی نے کل قربانی کی، آج کریں گے، کچھ کل کریں گے، اگرچہ ثواب پہلے دن کا زیادہ ہے۔ قربانی کا جو عمل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اب سوال ایک یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ تو آپ یاد رکھیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو آپ کی سنت بھی ہو گئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی ہو گئی، سنت بھی ہو گئی۔ لہٰذا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اب آپ نے قربانی کر لی، جانور کو ذبح کر لیا، آپ یہ یاد رکھیں کہ صرف جانور کو ذبح کر لینا کافی نہیں ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ عبادت کرنے کے بعد اللہ سے اس عبادت کو قبول کرانے کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اس لیے عبادت کو اگر آپ قبول کرانا چاہتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو اس کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ کتنے درجے ہیں؟ 4۔ پہلا درجہ ہے صحیح علم کا ہونا، دوسرا درجہ ہے صحیح عمل۔ پہلا کیا ہے؟ صحیح علم، دوسرا صحیح عمل، تیسرا ہے اخلاص اور چوتھا ہے عبادت کر کے اپنے اللہ سے قبولیت کی دعا کرنا۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ صحیح علم، یہ یاد کرنا ہے آپ نے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ صحیح علم، دوسرے نمبر پر صحیح عمل، تیسرے نمبر پر اخلاص اور چوتھے نمبر پر قبولیت کی دعا کرنا۔ دوبارہ پھر بتائیں مجھے، پہلے نمبر پر صحیح علم، علم نہیں صحیح علم، دوسرے نمبر پر صحیح عمل، تیسرے نمبر پر اخلاص اور چوتھے نمبر پر قبولیت کی دعا کرنا۔ اگر یہ چاروں میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں، آپ کی عبادت، آپ کی نیکی، آپ کا علم جتنا مرضی بڑا ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ پہلے نمبر پہ میں نے عرض کیا صحیح علم ہے، اگر اس میں علم نہیں تو عمل بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ اخلاص تو بعد کی بات ہے، وہ صحیح عمل ہی نہیں کر سکے گا۔ اب میں ہر ایک الگ الگ مثال دوں گا۔ صحیح علم کا کیا مطلب ہے؟ قربانی کے متعلق مکمل معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ مجھ پہ ہے نہیں، کیسے ہوتی ہے، کس طرح واجب ہوتی ہے، کس طرح واجب نہیں ہوتی، یہ صحیح علم ہے۔ اور اگر صحیح علم نہیں، یہ قربانی کر کے بھی گناہ گار ہوگا۔ مثال نہیں، پوچھنے والا سوال کر رہا ہے، توجہ سے بیٹھیے گا، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے
کہتا ہے 3 حصے رکھنا چاہتا ہوں. کتنے؟ 3. میری ماں فوت ہو چکی، باپ فوت ہو چکا، 2 حصے ان کے اور 1 حصہ بڑے بھائی کا. بڑے بھائی میرے غریب ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے نام کی کر دوں. میں نے کہا اور آپ پر اپنا؟ تو میں تو کرتا رہا ہوں پیچھے، میں تو پہلے قربانی کرتا رہا ہوں، میں تو کرتا رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں ان کا کروں. میں نے کہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی زندگی میں 1-2 دفعہ کرنی چاہیے؟ وہ کہتا ہے جیسے حج 1 دفعہ ہے نا فرض زندگی میں، تو وہ کہتا ہے میں تو یہ سمجھتا رہا ہوں کہ قربانی بھی زندگی میں 1 دفعہ ہے. میں نے 1 دفعہ قربانی زندگی میں کرنے کے بعد کبھی فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کرتا ہوں، کبھی زندہ دوستوں کی طرف سے کر دیتا ہوں. میں نے 1 ہی دفعہ کی ہوئی ہے. اب یہ قربانی تو کر رہا ہے، 1 نہیں کر رہا، 2-2 3-3 حصے رکھ رہا ہے. تو کیا اس کی قربانی قبول ہے؟ بولو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اپنا اس کے اوپر واجب ہے، پہلے اپنا رکھے. اور ہر سال اگر واجب ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا ہر سال واجب ہے. یہ رشتہ داروں کو، والدین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے بعد میں، پہلے اگر اس پہ واجب ہے اپنا رکھے. اب اس کے پاس صحیح علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے قربانی کر کے بھی کیا ہو رہا ہے؟ گناہ گار ہو رہا ہے. دوسری بات، جی وہ میں نے 1 قربانی، مجھے حصے بتا رہا ہوں، 1 قربانی تو ہم میاں اور بیوی کی طرف سے ہے، دوسری اس کی طرف سے، تیسری اس کی طرف سے. میں نے کہا میاں اور بیوی کی طرف سے کتنی قربانیاں؟ کہتا ہے 1 حصہ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ میری بیوی کا ہے، جو کچھ میری بیوی کا ہے وہ میرا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ عام لفظوں میں کہہ دیتے ہیں نا، عام لفظوں میں کہہ دیتے ہیں جو کچھ میرا ہے وہ بیوی کا ہے، جو بیوی کا ہے وہ میرا ہے. کہنے لگا اس لیے میں تو ساری زندگی، حالانکہ قربانی واجب اس پہ بھی ہے اس پہ بھی ہے، لیکن میں ساری زندگی میاں اور بیوی کا کتنا حصہ کرتا رہا ہوں؟ 1. اب 1 علم، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ گناہ گار ہو رہا ہے. میاں پر الگ قربانی کرنی چاہیے جب واجب ہے. بیوی کے پاس اگر سونا ہے، زیورات ہیں، وہ صاحب نصاب بنتے ہیں، تو اس کو چاہیے وہ قربانی الگ کرے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں عبادت کی قبولیت کے لیے 4 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ ہے کہ انسان کے پاس صحیح علم ہو. اگر اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے تو صحیح علم کے نہ ہونے کی وجہ سے قربانی بھی کرے گا، پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ گناہ گار ہو جائے گا. اور دوسری چیز کیا تھی؟ صحیح عمل. کاش آپ یاد کر لیتے یہ 4 باتیں. صحیح عمل. اس کے پاس علم تو صحیح ہے لیکن صحیح عمل نہیں کر پایا تو تب بھی گناہ گار ہے. توجہ کیجیے گا. چودھری صاحب ایک قصاب ہے، اتنا ایکسپرٹ ہے، 1 مہینہ قربانی سے 1 مہینہ پہلے اس کے 3 دن بک ہوتے ہیں، اور وہ پورے شہر میں وہ عیدگاہ ڈھونڈتا ہے جہاں سب سے پہلے نماز ہو، پھر ٹائم فکس کر دیتا ہے. دھڑا دھڑ لوگ اٹھا کے یہاں سے ادھر، ادھر سے ادھر ذبح کیا جا رہا ہے. ماہر. میں نے اس سے پوچھا بھی کیسے ذبح کرتے ہو؟ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یار کہ رگیں کتنی کاٹتے ہیں؟ میں نے سوال کیا رگیں کتنی کاٹتے ہیں؟ کہتے ہیں یار رگوں کا کیا چکر ہے، خون ہی تو بہانا ہوتا ہے. رگوں کا کیا چکر ہے؟ خون تو بہانا ہوتا ہے، خون نکل آتا ہے فوارے کے ساتھ، ہو گیا. میں نے کہا ظالم تو نے اپنی قربانی بھی خراب کی، دوسروں کی بھی خراب کی. کہتا ہے خون ہی بہانا ہوتا ہے. 3 دن بک ہے قصاب تگڑا، اور کیا ہے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اسے یہ نہیں پتا کہ رگیں کتنی کاٹنی ہوتی. اب صحیح عمل نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ہو گیا نا. صرف خود نہیں، دوسروں کی گناہ کا، قربانی کا بوجھ بھی اس پہ آئے گا.
کیا آپ کو کہتا جی میں تو قاری صاحب خود ذبح کرتا ہوں، اب مجھے نہیں کرنی آتی تو کیا کروں؟ مجھے کہتا ہے قاری صاحب آپ کو نہیں آتی، میں نے کہا کبھی نہیں ذبح کرنا، مجھے آتی ہے۔ میں نے کہا رگیں کتنے کاٹتے ہیں؟ قاری صاحب یوٹیوب آج کل ہے، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، اس نے پورا مجھے سمجھایا، میں تو ویسے ذبح کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یوٹیوب سے آپ نے سیکھ لیا، رگیں کتنی کاٹتے ہو؟ قاری صاحب جتنی کٹ گئیں، خون تو بہہ جاتا ہے نا۔ اب یہ بھی صحیح عمل نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کر کے بھی کیا ہو رہا ہے؟ گناہ گار ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، 4 کتنی؟ 4 رگیں، اسپیشل 4 رگیں، اور ان 4 رگوں میں سے 3 بھی کٹ جائیں قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر 2 کٹی 2 نہ کٹی تو قربانی نہیں ہوتی ہو۔ تو اب یہ شخص عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، تو قربانی کرنے کے باوجود بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز ہے صحیح علم، دوسری چیز ہے صحیح عمل، تیسری چیز ہے اخلاص کے ساتھ کرنا۔ آج ہماری چھوٹی سے لے کر بڑی عبادت ریا کا شکار ہے۔ آپ یقین کریں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں پڑھتے، عیدین کا پتہ نہیں انہیں قربانی کے متعلق یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے نہیں ہے، سونا کتنا ہو، چاندی کتنی ہو، کیسے کرنی ہوتی ہے، کیسے نہیں کرنی ہوتی، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ جیسے ایک رسم چلتی ہے نا، رسم، بھئی قربانی والی عید آ گئی، بقرہ عید آ گئی، بس قربانی کر لیتے ہیں۔ یہ ساتھ والا ہمسایہ کر رہا ہے تو سوچتا ہے یار مجھے بھی کر لینی چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، اس نے کیا ہے میں نے نہیں کی قربانی، مجھے بھی کر لینی چاہیے۔ یا بڑا چھوٹا بھائی کر رہا ہے 2 حصے رکھ لیے اس نے، لوگ کیا کہیں گے، چلو یار ایک تو میں بھی رکھ ہی لوں۔ اب اس کی قربانی تو یہ کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز کر کے بھی گناہ گار۔ اور چوتھے نمبر پر ہے قربانی، صرف قربانی نہیں، کوئی بھی عبادت ہے، اس عبادت کو کرنے کے بعد اپنے اللہ سے رو رو کر اس کی قبولیت کی دعا کرنا کہ اے پروردگار میں عبادت تو کر چکا ٹوٹی پھوٹی، مجھ سے صحیح طریقے میں نہیں ہوئی، میرے پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول کر لے۔ یہ چوتھا سٹیپ ہے۔ ان 4 چیزوں کے بعد جا کے کچھ آثار پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس نہ صحیح علم ہے، نہ صحیح عمل ہے، نہ اخلاص ہے، اور عبادت کر کے ہم حاجی ثناء اللہ بن جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو تیر مار لیا۔ اس کے بعد ہم اس کی قبولیت کے لیے دعا کہاں کرتے ہیں، کہاں روتے ہیں؟